وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ عالمین کا خالق ان مجموع کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ یہ مجمع عصر عاشور کی تنہائی کا صدقہ ہے۔ یہ وہ مہذب ترین احتجاج ہے جو 10 محرم سے جاری ہے، اور کیونکہ آج کی رات علی کی بیٹی کی چادر کی آخری رات ہے، کل آؤ گے تو یہ روشنی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کے ڈوب گیا آفتاب عاشورہ، رہے حسین کی تا حشر روشنی باقی۔ انسانیت کو للکارتا رہے گا یہ ماتم، سوئی ہوئی انسانیت کو جگاتا رہے گا یہ گریہ، دستک دیتا رہے گا یہ ماتم۔ 10ویں محرم سے لے کے آج تک 61 ہجری کے 10ویں محرم سے لے کر 1430 ہجری کے 10ویں محرم تک، اور 1430 ہجری کی 10 محرم سے لے کر قیامت تک انسانیت پہ حسین کا خون قرض ہے۔ مجلسوں میں آؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم حسینی مسلمان ہو، یزیدی مسلمان نہیں۔ مجلس اعزاء میں عزاداران امام مظلوم کثیر تعداد سے موجود ہیں، اور کھوکر صاحب تشریف فرما ہے، اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ لاہور کے صدر میرے بھائی قبلہ شہزادہ غلام حسن بھٹی صاحب تشریف فرما ہے، ذوالفقار شاہ جی نمبردار صاحب عزاداران امام مظلوم۔ آج کیا ہو گیا دنیا کو؟ تمہارے میرے گھر میں میت ہو تو رونا جائز، غریب سے غریب محلے میں کرایہ دار اس کے جنازے کا جلوس بھی جس گلی سے چاہو لے کر چلے جاؤ۔ آج تک غریب ہے رسول کا بیٹا، آج تک اس کے ذکر پہ پابندیاں ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ، لائق سلام ہیں وہ لوگ جو غریب کی مجلس میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق نہیں، اپنے خون کے مطابق تعاون کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سرخرو ہوں گے قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ، جنہیں اجر صرف حسین کی ماں دے سکتی، کیونکہ یہ اسی کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ ذاکروں کی وجہ سے مجلس سے نہیں ہے، بانیوں کی وجہ سے مجلس سے نہیں ہے، رونے والوں کی وجہ سے مجلس سے نہیں ہے، حسین کی ماں کی محنت سے ہے یہ عزاداری، جو آج رات ہر امام بارگاہ میں جائے گی۔ جہاں سجدہ جاتا ہے وہ اور جگہ ہے،
جہاں آنسو جاتا ہے وہ اور جگہ ہے، سجدہ نامہ اعمال میں جاتا ہے، آنسو بی بی کے رومال میں جاتا ہے۔ آج کی مجلس ایک حد تک طویل نہیں ہے، آج کی رات بھی طویل نہیں ہے۔ یہ رات نہیں ڈل رہی، بی بی زینب کا پردہ ڈھل رہا ہے۔ میں نے آج صبح کے وقت ایک روایت کتاب میں پڑھی ہے کہ اس رات میں علی کی بیٹی کا جلال بڑا عجیب تھا۔ لفظ عباس پورا آیا نہیں اور غازی آ گیا، اکبر زبان پہ پورا آیا نہیں اور اکبر آ گیا، قاسم کی میم ابھی منہ سے نکلی نہیں، قاسم ہاتھ جوڑ کر آ گیا، جی آقا زادی، جی پھوپھی، جی پھوپھی، جی اماں، اور کل کی غربت بھی دیکھنے کے قابل ہوگی، کل پکارے گی کوئی نہیں آئے گا۔ غریبوں کی شام ہے، آج شہیدوں کی شام ہے۔ اس رات نو رج رج کے تک لو، سیدان دا ویڑا وسدا جے، بس تھوڑی دیر بہارا نے انہاں فجر نو لٹیا جانا۔ بسم اللہ، اس رات نو رج رج کے تک لو، سیدان دا ویڑا وسدا جے، بس تھوڑی دیر بہارا نے انہاں فجر نو لٹیا جانا ہے۔ تقصیر تا نہیں کوئی سید دی، جسے رسول چومتے چومتے نہیں تھکتا تھا۔ پیغمبر مدینے کی گلی سے گزرے، ایک عمارت سے رونے کی آواز آئی، دستک دی، مالک باہر آیا، کہا کون رو رہا ہے؟ کہا میں استاد ہوں، یہ بچہ میرے پاس پڑھتا ہے، اسے میں نے ڈانٹا ہے، یہ رو پڑا۔ سرکار فرماتے ہیں میں رسول ہو کے حکم دیتا ہوں اس بچے کو آئندہ نہ مارا کر، اس کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اس کے رونے سے مجھے اپنا حسین یاد آ گیا۔ کیا مسلمانوں کو یاد نہیں حالت سجدہ میں رسول تھے، پشت میں حسین بیٹھ گیا، سرکار نے نماز کو طویل کر دیا، سر نہیں اٹھایا، اٹھا لیتے تو کیا ہو جاتا، حسین گر جاتا۔ کہاں گرتا؟ مسجد کی صف پہ گرتا۔ اے اہل اسلام، جسے رسول مسجد کی صف پہ نہیں گرنے دیتا تھا، کل تپتی ہوئی دوپہر کو دوڑتے ہوئے گھوڑے سے تپتی ہوئی ریت پہ جب منہ کے بل گرے گا حسین، جب عرش زمین پہ آ جائے گا، اس وقت رسول اللہ کی حالت کیا ہوگی؟ رسول اللہ کی حالت سننی ہو تو جاؤ ترمذی شریف میں دیکھو، جو میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہوئے ہیں حسین کی محبت میں آئے ہیں، جاؤ سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھو، وہ کیا عالم تھا۔ ام سلمہ کہتی ہے میں رسول کی قبر پر قرآن پڑھ رہی تھی، یا اچانک میری آنکھ لگی، میں نے خواب میں دیکھا رسول کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پیغمبر کے چہرے پہ خاک پلی ہوئی ہے، اور سرکار روتے روتے کبھی دائیں جاتے ہیں کبھی بائیں جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کی یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ تو سرکار نے رو کے فرمایا ام سلمہ میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں۔ میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا،
بے جرم و بے خطا ذبح کر دیا کہ مسلمان رسول کا کاٹ کتنے دل قبلہ کا جملہ کسی نے سنا ہے کسی نے نہیں سنا. قبلہ فرماتے ہیں مسلمانوں نے سفید دن کو رسول کا گھر لوٹ لیا. خالی مسلمانوں نے نہیں، مسلمان کی فوجوں نے، غریب کو 10-12 بندوں نے نہیں لوٹا. امام جعفر صادق کی حدیث ہے، فرماتے ہیں 23 ریاستوں کی فوج نے اکٹھے ہو کر ایک غریب حسین کو مارا ہے. تیرا چوتھا امام فرماتا ہے 120 قبیلوں نے اکٹھے ہو کر ایک غریب حسین کو قتل کیا ہے. اس غریب پر سلام جس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، اس غریب پر سلام جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اس غریب پر سلام جس کے لیے امام زمانہ فرماتا ہے الذی جسمہ عریانا، وہ غریب جس کے بدن پہ کفن نہیں تھا، جس کے گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے. وَبَدَنَهُ سُحْقَانًا، جس کے جسم پر گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچل دیا گیا، جس کے سر کو نوک نیزہ پر اٹھا لیا گیا. سالم نے سر کے ٹکڑے پر سر کو نوک نیزہ پر اٹھا دیا گیا. اور اخنف ابن حنیف ملعون نے جس کے نالین کو لوٹ لیا. محمد ابن اشعث نے جس کی ابا کو لوٹ لیا. اسحاق ابن اشعث نے جس کی قبا کو لوٹ لیا. بجدل ابن سلیم نے انگلی کو اس انداز سے قطع کیا. یہ وہ ظالم ہے جس پر تیرا چوتھا امام ہر نماز کے قنوت میں لعنت بھیجتا تھا. کسی نے پوچھا مولا اس نے کیا کیا؟ کہا اس ظالم نے حسین کی انگوٹھی کو دیکھا، انگوٹھی اتارتا تھا، انگوٹھی نہیں اترتی تھی، پھر اتارتا تھا، پھر نہیں اتری. 3 دفعہ بے غیرت نے کوشش کی ہے، لیکن جب انگوٹھی نہیں اتری یہ کتے کا بچہ 2 پتھر اٹھا کے لے آیا. ایک پتھر پہ حسین کا ہاتھ رکھا، خنجر کو حسین کی انگلی پہ رکھ کے دوسرے جناب ماتم کرو نا، دوسرے پتھر سے خنجر پہ ایسا وار کیا، انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا. زینب لاش میں پوچھتی رہی این الراس کا یا اخی، این اللباس کا یا اخی، میرے بھائی تیرا سر کہاں گیا، میرے بھائی تیرا لباس کہاں گیا، میرے بھائی تیری 5ویں انگلی کہاں گئی جس کا پتھر کا دل نہیں ہے. زینب نے 3 سوال پوچھے، تیرا لباس کہاں ہے، تیرا سر کہاں ہے، تیری انگوٹھی کہاں ہے. زینب نے 3 سوال پوچھے، حسین نے ایک جواب دیا این الرداء کہ یا اختی. زینب تو بتا تیری چادر کہاں گئی. اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. حسین کی ماں ہمیں عزاداروں میں شمار کرے. بی بی آج کی رات کو ایک آنسو ایسا عطا کر، ہم تیرے بچے کا حق ادا نہیں کر سکتے. بی بی ہم جتنا رولے حسین کا حق ادا نہیں ہوتا، کوئی ایک آنسو ایسا دے دے جیسے بی بی تو راضی ہو جائے. عزاداران امام مظلوم، اب میں حکم کی تعمیل کرنے لگا ہوں. میں 2 جملے حسین کے اس بیٹے کے پڑھنا چاہتا ہوں جس کے بارے میں آج تک علماء فیصلہ نہیں کر سکے کہ اکبر سے زیادہ پیار بی بی زینب کو تھا یا امام حسین کو تھا. بی بی لیلا کہتی ہے آدھی آدھی رات کو اکبر کے جھولے پر کوئی سایہ جھکا ہوا ہوتا تھا. ایک دن میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں. کہ مولا آپ سوئے نہیں؟ فرمایا اکبر کی محبت سونے نہیں دے. دعائیں دلوں میں رکھنا. ابراہیم صاحب جی، علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. ابھی بھی کسی کو اندازہ نہ ہوا ہو کہ
کہ حسین کو اکبر سے کتنا پیار تھا، تو سنو کشف الغمہ لکھا کہ حسین اپنے تہجد کا مصلی اس مقام پر بچھاتے تھے جہاں اکبر کا جھولا ہوتا تھا. 2 رکعت اللہ کی نماز، کئی کئی بوسے علی اکبر کو. کئی میرے جوان حیران ہیں. حسین کا ذکر زبان کا محتاج نہیں ہے. آج کی رات تو مومن ذاکر کا بھی محتاج نہیں ہے. آج تو سڑکوں پہ ایسے روتے ہوئے چلنا کہ دیکھنے والا تمہیں دیکھ کے پہچان جائے اس کا کوئی نقصان ہوا ہے. 10,000 کا مجمع جنازے میں ہو، سارے کے سارے نہیں روتے. کوئی سگریٹ پینے نکل گیا، کوئی بڑے لوگوں سے ہاتھ ملانے چلا گیا، کسی نے چپ کر کے ہنس لیا، لیکن 4-5 ہوتے ہیں وہ روتے روتے کبھی چارپائی کے ادھر کبھی ادھر. اجنبی بندے کو پوچھنا پڑ جاتا ہے یہ کیا لگتا تھا، یہ کیا لگتا تھا. آج حسین کے اکبر کو ایسے رو، فرشتے حسین سے جا کے پوچھے یہ ماتم کرنے والا تیرا کیا لگتا تھا، یہ بین کر کے رونے والی تیری کیا لگتی تھی. پورا رستہ ہر شہید کا سر حسین کی طرف، حسین کی نظریں اکبر کی طرف. اللہ لعنت کرے شیمر پر. شیمر کو بڑا غصہ آیا، باپ بیٹے کا پیار ابھی ختم نہیں ہوا. اس نے اکبر کے سر کو ایک صندوق میں بند کر دیا. صبح ہوئی بانی سارشہ جی، اس نے سروں کو دیکھا، سارے سر تھے، حسین کا سر نہیں تھا. اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا، سجاد کی پشت پہ تازیانہ مار کے کہتا ہے تیرے بابا کا سر کہاں ہے. سید کہتے ہیں پہلے تو بتا علی اکبر کا سر کہاں ہے. انہوں نے صندوق کو کھولا، ساری دنیا نے دیکھا حسین اپنے کٹے ہوئے ہونٹوں کو علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے ماتم کر رہا. میرا عزیز ماتم کر. حسین اپنے ہونٹوں کو علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھ کے رو رو کے فرما رہے تھے علی اکبر تیرے جیسے بیٹے برچھیوں کے لیے نہیں پالے جاتے. عزاداران امام مظلوم، تم تو پھر مسلمان ہو یا شیعہ ہو یا سنی ہو، تم کیسے نہ رو. وہ عیسائی عورت تھی جو اپنے باہر نکلی کلیسا سے، اس نے ایسے سروں کو دیکھا. شمر ان کا قصور کیا تھا؟ بے غیرت کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا. دیکھ کے کہتی ہے اللہ تجھ پہ لعنت کرے. اس کا سر دیکھنا حسین کا ایسے لگتا ہے جیسے سجدے میں قتل ہوا ہے. اگلا جملہ ان چھوڑیوں کے لیے جو بے اولاد ہیں، امام حسین کی ماں ہر شیعہ کو عزادار عطا کرے، ہر سنی کی جھولی آباد کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. اس نے اچانک سر دیکھے، کہتی ہے کیا؟ کہتے ہیں بیعت نہیں کرتا تھا. اصغر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا. کیوں حیران ہے میرا بچہ؟ رونا نہ ہے، نظریں جھکاؤ. تماشا نہیں، کریم کے گھر کی کہانی ہے. آج کی رات جسے رونا نہ آئے اس کی شیعت مشکوک ہے، اس کی محبت اہل بیت مشکوک ہے. اے عزاداران امام مظلوم آگے بڑھی اور پھر عباس کے سر کو دیکھا. کہنے لگی کھلی ہوئی آنکھیں بتاتی ہیں اسے لڑنے کی اجازت نہیں ملی. اگر یہ لڑتا تو جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوتا. آگے بڑھی علی اکبر کے سر پہ رک گئی. کہنے لگی ذرا سر نیچے کر. اس نے سر نیچے کیا. عیسائی عورت نے چادر اٹھائی، چہرہ صاف کیا. 2 فکرے کہے ہیں اس نے. پہلا فکرہ ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. امام حسین تجھے کوئی نام نہ دے سوائے غم حسین کے. صدقہ زہرا کا جو علی اکبر کو رو رہے ہو، بی بی تم
تمہیں دنیا کے کسی کام میں نہ رلائے۔ عیسائی عورت کہتی ہے ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو یا لیلا کی چیخ نکل گئی، تیرا لگتا بھی کچھ نہیں، تجھے رونے کی اجازت ہے، اور میں زندہ بھی ہوں، اور میری طبیعت میرے سامنے 9 مرتبہ علی اکبر کا قاتل ہنس ہنس کے آئے۔ عیسائی عورت اگلا فکرہ کہتی ہے، ایسے تھی عیسائی عورت، میں کروڑ دفعہ کہوں ایھا البدر تمام، اے 14ویں رات کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو۔ اب میری طرف دیکھنا، اور میری منت بھی ہے، یہ سروں سے پگڑیاں اتار دو، یہ سردی تمہیں قیامت کی گرمی سے بچائے گی۔ آستینے الٹ کے بیٹھ، گریبان کھول کے رکھ، کوئی سلام کر بیٹھے نا، اسے کہ یار سلاموں والا گھر اجڑ گیا ہے، بلکہ مومن ملے تو اسے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جو ملے مومن کو پرسہ دو، پتہ نہیں کس وقت تیرے زمانے کا امام تیرا پرسہ لے کے چلا جائے۔ آج کی رات ہنسنا نہیں، آج کی رات کل کا دن مسکرانا نہیں، آج کی رات کل کا دن چولہوں میں آگ نہ جلانا۔ حسین تمہیں کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، آج کی رات کل کا دن گھروں کا خیال نہ کرنا۔ تو فاطمہ کے بچے کو رونے کے لیے امام بارگاہوں میں جاؤ، مجلسوں میں جاؤ، نہیں پتا فاطمہ کہاں آ کر اپنے بچے کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوئی ہو۔ عزاداران امام مظلوم، یہ وہ علی اکبر ہے، کوئی منع نہیں حسین کی قبر پر، خود پڑھتا ہے اگر کوئی کہتا ہے، کسی کتاب میں نہیں کہ حسین نے منع کیا ہو میرے پاس اکبر کی شہادت نہ پڑھو، نہیں، حسین کی قبر پر افضل ترین مجلس ہے اس ذاکر کی جو حسین کو اکبر کا پرسہ دے، جو حسین کو علی اکبر کا پرسہ دے۔ وہ ذاکر تھا شیخ مہدی، 40 سال ہو گئے تھے حسین کی قبر پہ اکبر پڑھتے پڑھتے، 40 سال ہو گئے تھے، ڈرتا تھا علی اکبر پڑھنے سے، کوئی کہتا تو کہتا تھا میں مر جاؤں گا، ہوا بھی ایسے، مر گیا۔ پھر ایک مرتبہ 10ویں کے دن عصر عاشور مجلس پڑھنے کھڑا ہوا، زوار نے اٹھ کے کہا تجھے حسین کا واسطہ، آج ہمیں اکبر سنا۔ واسطہ بہت بڑا تھا، شروع کر کھڑا، جب یہاں پہنچا کہ 3 پھل کا زہر والا پھالا، برچھی اکبر کے سینے میں لگی، ادھر منہ سے برچھی نکلی، ادھر خادم دوڑ کے آیا، کہتا شیخ مہدی ممبر چھوڑ، شیخ مہدی ممبر چھوڑ، یہ ڈر کے ممبر سے اترا، کہتا میں نے غلط پڑھا ہے، کہتا غلط صحیح کا مجھے پتا نہیں، جب سے تو نے کہا ہے اکبر کے برچھی لگی، وہ دیکھ حسین کی قبر سے خون کا فوارہ غریب کی زری لرز رہی۔ میرا بچہ رونا نہ آئے، رونے والوں جیسی شکل بنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جیو حسین سے پیار کرنے والوں، حسین کی بات میں کوئی غم نہ دے۔ سنو مقتل سنو، یہ فکرہ جو میں پڑھ رہا ہوں، تھک جاؤ گے سانس لے لے کے، یہ فکرہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ تقریباً ہر مقتل میں حسین فرماتے ہیں علی اکبر پہلا شہید ہے، علی اکبر، سارے بعد میں، اکبر پہلے۔ لیکن اس کے ساتھ شرط رکھ دی تھی حسین نے، پہلے زینب کو منا۔
خاموش کیا. علی اکبر آ کے بیٹھ گیا بی بی زینب کے پاس. آیت تطہیر کو پڑھا. کریم کی بیٹی سمجھ گئی سوالی ہے. کہتی اکبر ساری زندگی ترستی رہی, کبھی تو کچھ مانگے, تو نے مدینے میں کچھ نہیں مانگا, سوچ کے مانگنا زینب غریب ہے. رو کے کہتے ہیں مرنے کی اجازت دے دے. راوی کہتے ہیں علی کی بیٹی کے چہرے پہ جلال آ گیا. مقتل سے پڑھو گے سنو گے تو پتہ چلے گا اکبر کون ہے, بی بی زینب کون ہے. علی کی بیٹی ایسی نہیں جو بھابھیوں پہ پابندی لگائے کہ بیٹے کو بیٹا نہ کہنا. علی کی بیٹی تہذیب کی مالک ہے, علی کی بیٹی شرافت کی مالک ہے, علی کی بیٹی فاطمہ کی وارث ہے. جتنا لیلا کا حق تھا اتنا بی بی زینب کا. پالا بی بی زینب نے تھا. ماں کا پتہ تھا اسے میری ماں لیلا ہے, امام کا بیٹا ہے. اسے پتہ ہے ماں کون ہوتی ہے, پھوپھی کون ہوتی ہے. یہی تو ذکر ہے کربلا. اپنی مرضی سے مصائب پڑھو گے, موتی اصلی ہو جائیں گے, تاجر نقلی ہو جائے گا. رونے والے کا قصور نہیں, اسے وہ سناؤ جو مقتل کے اندر ہے. اسے پتا تھا یہ اماں ہے, یہ پھوپھی ہے, بالغ ہے, 18 سال کا ہے, امام کا بیٹا ہے, رسول کا چہرہ ہے, علی کا نام ہے, فاطمہ کا سن ہے. 3 تبرک ہے علی اکبر کے پاس, محمد کی شکل, علی کا نام, بطول کا سن. 18 سال کی زہرا, 18 سال کا اکبر. علی نام یہ دادے کے نام پر, چہرہ حسین کے نانے کا. منانے آیا بیٹھا ہے بی بی زینب کو, اور علی کی بیٹی کہتی ہے نہیں بھیجوں گی, تجھے تلواروں کے لیے پالا تھا میں نے. اٹھا اما لیلا میری سفارش کر. بی بی لیلا نے سفارش کی. زینب عالیہ اٹھی, ماتھا چوم کے کہتی ہے تیرے حوصلے پہ قربان, تیرا حوصلہ ہوگا میرا نہیں ہے. میری مرضی کے بغیر جاتا ہے تو چلا جائے, میں اجازت نہیں دوں گی. حسین کے بیٹے کو پھوپھی کا مزاج پتا تھا کہ جلال میں آ گئی ہے, اور کہہ دیا ہے نہیں بھیجوں گی, تو اب نہیں بھیجے گی. لیکن اب ذرا حسین کی قیمت تولنا. تھوڑی دیر بعد اکبر پھر آئے, اور اشرف بھائی یہ جملہ ہے شہزادہ علی اکبر کا. ذوالفقار شاہ جی ہر مقتل کا ذمہ دار ہوں, یہ فکرہ مقتل میں ملے گا. کہنے لگے پھوپھی اماں میں کس کا بیٹا ہوں؟ بڑے ناز سے بی بی نے فخر سے کہا تو زینب کا بیٹا ہے, تو میرا بیٹا ہے. قرآن کی قسم یہ جملہ سمجھ میں آ گیا, حسین کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی, زینب کی قربانی سمجھ میں آ جائے گی. ابھی عالیہ کہہ رہی تھی نہیں بھیجوں گی, اور اب اکبر کا جملہ سن, میں کس کا بیٹا ہوں؟ تو میرا بیٹا ہے. اچھا پھوپھی اماں, اور یہ جو باہر کھڑا رو رہا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ زینب آنکھیں بند کر کے کہتی ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. کہتے پھوپھی اماں اگر دادی نے قیامت میں پوچھ لیا تجھے اپنا بیٹا پیارا تھا, میرا بیٹا پیارا نہیں تھا, علی کی عزت کی قسم جو ابھی کہتی تھی نہیں بھیجوں گی, تڑپ کے اٹھتی ہے تیرے جیسے 1000 اکبر ہو میں حسین پہ قربان کر دوں. اکبر جا مرنے, میرا بھائی بچتا ہے تو بچا دے. اکبر مرنے جا, میرا بھائی بچتا ہے تو بچا لے. روایت میں اختلاف ہے, کئی دفعہ حسین نے بھیجا, کئی دفعہ واپس بلایا, نہیں معلوم 3 دفعہ بلایا, 9 دفعہ بلایا, 27 دفعہ بلایا, 32 دفعہ بلایا, لیکن جب آخری دفعہ بلایا تو اس وقت اکبر نے ایک فکر ہاتھ جوڑ کے کہا
قبلہ فرما رہے ہیں دو ماما پتر تیار کیتے پیو پگ بدوائی تو لوٹ پہ گئے ان بے غیرتوں نے سادات کی باراتوں کو لوٹا انہوں نے کلمہ پڑھ کے سیدوں کی جوانی لوٹی ہے انہوں نے سیدوں کی خوشیاں لوٹی ہیں اولاد چھوٹی ہو دل کرتا ہے یہ میرے ساتھ چلے جوان ہو حسرت ہوتی ہے اس کے چہرے دیکھوں حسین اس غریب کا نام ہے جو اصغر کی جوانی نہیں دیکھ سکا اکبر کے چہرے نہیں دیکھ سکا اکبر کہتے بابا خود ہی بھیجتے ہو پھر واپس کیوں بلا لیتے ہو اس وقت کیا غربت ہوگی حسین کی جب رو کے فرماتے تو ہوتا حسین میں ہوتا علی اکبر پھر پتہ چلتا کہ جوان بیٹے مرنے کی طرف کیسے بھیجے جاتے ہیں میر حدیث فرماتے ہیں کہ حسین نے فرمایا اس واسطے دکھ میرا تجھے یاد نہیں ہے بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں بیٹا علی اکبر تیری اولاد نہیں اچھا جا اب نہیں بلاتا گھوڑے پہ چل پڑا اکبر پیچھے چل پڑا غریب دو دفعہ دوڑا ہے حسین کربلا میں ایک اس وقت جب زندہ قاسم پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے ایک اس وقت جب اکبر کا گھوڑا چل پڑا گھوڑا آگے آگے حسین پیچھے پیچھے گھوڑا تیز ہوا حسین تیز ہوا گھوڑا دوڑنے لگا حسین دوڑنے لگا گھوڑا تیز دوڑا شبیر تیز دوڑا یا اکبر کے گھوڑے کے سامنے کوئی کالے برقعے والی بی بی آ گئی آواز دے کے کہتی ہے رک جا علی اکبر اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھ میرا حسین گر گیا ہے پیچھے مڑ کے دیکھ ریت پہ میرا حسین گر گیا ہے علی اکبر نے آخری مرتبہ خدا حافظ کہا غریب میدان میں لڑنے آیا مقتل کے ایک ایک جملے کی ذمہ داری سے پڑھوں گا رونا کسی کو رونا نہ آئے میں اس سے پہلے معافی مانگ لیتا ہوں میری زبان میں تاثیر نہیں ہوگی لیکن جو جملے پڑھوں گا یہ میرے سامنے قبر حسین ہے میں اس دنیا میں بھی ذمہ دار ہوں آخرت میں بھی ذمہ دار ہوں غریب میدان میں لڑ رہا ہے دروازے پہ کھڑا حسین دیکھ رہا ہے خیمے میں کھڑی لیلا حسین کو دیکھ رہی ہے اکبر پر نگاہ ہے حسین کی حسین پر نگاہ ہے لیلا کی جوان بیٹا ہے اگر کچھ ہو گیا تو باپ کے چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا لیلا دیکھ رہی ہے حسین کا چہرہ یا اچانک حسین کے چہرے پہ زردی آئی لیلا دروازے پہ تڑپی مولا میرا بیٹا خیریت سے تو ہے آواز آئی لیلا ابھی خیریت سے ہے لیکن جس سے لڑنے جا رہا ہے وہ بڑا بہادر ہے اللہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے لیلا خیمے میں جا میرے اکبر کے لیے دعا مانگ کعبہ بن کے لیلا کھڑی ہو گئی چاروں طرف علی کی بیٹیاں بہویں کھڑی ہو گئی لیلا نے سر سے چادر ہٹائی زہرا کی بہو نے بال کھولے قرآن کھول کے قرآن سر پہ رکھا رو کی آواز آئی او یعقوب سے یوسف ملانے والے دعائیں مانگ لو بیٹوں کے لیے دعائیں مانگو ماؤں کے لیے دعائیں مانگو علی اکبر کی ماں دعا مانگ رہی ہے اے یعقوب سے یوسف ملانے والے میرا اکبر مجھے ملا دے دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ اکبر دروازے پر آ گیا حسین نے سینے سے لگا لیا کہ اکبر کوئی خواہش کہ اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا پانی کا نام آیا
حسین کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار آئے. کہا اکبر میرے دل کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تیرے جیسا مولا تیری جوانی سلامت رکھے, تیرے جیسا بیٹا پانی مانگے, میرے جیسا باپ نہ پلا سکے. اکبر میری زبان چوس لے. سید نے زبان نکالی, حسین کے بیٹے نے زبان چوسنا شروع کی. 1 منٹ سے پہلے طرف کے ہٹا. کہ بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں. جا علی اکبر تجھے دادا کوثر پلائے گا. غریب میدان میں آیا, چاروں طرف سے ظالموں نے حملہ کیا. محمد کو معراج سے نیچے اتارا. حسین اکبر کی جانب دوڑا, چلتے چلتے گرے, پھر اٹھے, پھر اٹھے. اور اب جب چلا نہ گیا تو پدر پر لاش بسر. شرم کر کے نہیں رو, ایسے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے, جس کی کوئی آس امید نہ رہ گئی ہو. اس طرح سے رو جیسے شیعہ کے رونے کا حق ہے. پہنچا حسین علی اکبر کے لاشے پر. اکبر کا طریقہ تھا ہمیشہ باپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا تھا. آج زندگی میں پہلی دفعہ اکبر نے ایک ہاتھ اٹھایا. کہ اکبر دوسرا ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتا؟ کہ بابا سینے پہ ہے, سینے میں زخم ہے, زخم میں برچھی ہے. اکبر تیرا قاتل بڑا ظالم تھا, اس نے برچھی مار کے نکالی نہیں. کہ بابا پھل کو پسلیوں میں توڑ گیا ہے. کہتا تھا سنتا ہوں حسین بڑا صابر ہے, تو پھر پھل نکال کے دکھائے. آواز آئی اکبر تیرا کیا خیال ہے؟ کہ بابا نہ تو ابراہیم ہے, نہ میں اسماعیل ہوں, نہ میں ماں سے پوچھتا ہوں, نہ تو بہن سے پوچھ. برچھی کا پھل نکال. کربلا کی زمین پر 57 سال کا بوڑھا باپ گھٹنا دیکھ کر زمین پر بیٹھا. اکبر کی برچھی میں حسین نے ہاتھ ڈالا, زمین پہ زلزلہ آیا. اکبر کی آواز آئی بابا زمین ہلی ہے, میں نہیں ہلا. نبیوں نے آنکھیں بند کر لی, نوح نے آنکھیں بند کر لی, ابراہیم نے اسماعیل کا ہاتھ پکڑا. آ اسماعیل ہم اور ہیں. ماتم کر, ماتم کر, ماتم, ماتم. حیران ہو کریں, حیران ہو کریں. ماتم کر کے جس کے مذہب میں جائے. اب آ گئی ہم اور ہیں, یہ اور ہیں. نبی ہٹ گئے. حسین کے ساتھ کوئی نہیں تھا, بس ایک کالے برقعے والی بی بی تھی جس نے دونوں ہاتھ حسین کی کمر پہ رکھے. کہ حسین تیری ماں آ گئی ہے, میں نعت علی پڑھتی ہوں, تو پرچی کا پھل لکھ. اگر مولا نے طاقت دی, لو میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, میں نعت علی پڑھتی ہوں, تو برچھی کا پھل نکال. دعا کرو اللہ ہر بیٹے کو توفیق دے, وہ بوڑھے باپ کا جنازہ اٹھائے. اللہ کسی کو حسین کی طرح غریب نہ کرے. بوڑھے باپ نے جنازہ اٹھایا, شبیر خیمے تک پہنچا. کئی بندے ہاتھ سے ماتم کرنے سے شرم کر رہے ہو. اکبر کی لاش پہ 64 بیبیوں نے پتھروں سے ماتم کیا. ہر بیبی کی زبان پہ تھا واہ محمد, واہ محمد. ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہا تھا حسین. یا اچانک فرمایا زینب لیلا کہاں ہے؟ مجھے اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی. علی کی بیٹیاں جناب لیلا کے خیمے میں آئیں. کیا دیکھتی ہیں؟ اکبر کی ماں. کبھی خیمے کی اس دیوار سے, کبھی خیمے کی اس دیوار سے. زینب فرماتی ہے بھابی اکبر کا ماتم نہیں کرو گی؟ کبھی بھی مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا. مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا. کوئی دعا ہو کسی بندے کی, میں منت کرتا ہوں
جھولی پھیلائے، اپنا گھر اجڑائے حسین کا، تیرے تو ہی بات کرتا ہے آج تک۔ بالخصوص میرا کوئی سنی بھائی ہو، میں اس سے اپیل کرتا ہوں، تیری کوئی دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہے، جھولی پھیلا۔ میں آخری فکرہ پڑھ رہا ہوں، اکبر کی ماں اکبر کی لاش پر آئی، حق بنتا تھا نا پہلے بیٹے کی طرف جاتی، اکبر کے پاس سے چپ کر کے گزری، حسین کے پاس آئی، مولا میرے بیٹے سے راضی ہو؟ آواز آئی میں راضی، میرا نانا راضی، میری اماں راضی۔ کہتی ہے دو سوال ہیں، اجازت ہو تو بیٹا سمجھ کے نہیں، کیونکہ شہید پہ رونا ثواب ہے، شہید سمجھ کے رو لوں؟ حسین کہتے ہیں جیسے تیرا دل کرے رو۔ رو کے کہتی ہے مولا اگر کسی ماں نے کوئی منت مانی ہوئی ہو، سید کہتے ہیں منت اتارنا واجب ہے۔ رو کے کہتی ہے میری ایک منت ہے، میں نے اکبر کے لیے منت مانی تھی، اگر آپ ناراض ہو میں منت ادا کر لوں؟ سید کہتے ہیں میں حکم دیتا ہوں منت جلدی ادا کر۔ آواز اگر ناراض نہ ہو میں شہید کی ماں ہوں، اب بندے جس کا پتھر کا دل نہیں گوشت کا لوتھڑا ہے، جو یقیناً تم گھر سے رات کے اس وقت حسین کی ماں کو پرسہ دینے آئے ہو، تو اب جملہ سن لینا۔ رو کے آواز آئی مولا اگر کنیز کی گستاخی نہ ہو تو ذرا تھوڑی دیر چہرہ دوسری طرف کر لے، مجھے آپ کے سامنے منت اتارتے ہوئے شرم آتی ہے۔ سلطان کربلا نے چہرہ دوسری طرف کیا، پھر اکبر کی ماں نے بیویوں کے آگے ہاتھ جوڑے، بیویوں میں سید زادی ہوں تمہاری کنیز ہوں، منت کرتی ہوں جیسے حسین نے چہرہ ادھر کیا ہے تھوڑی دیر چہرہ تم بھی دوسری طرف کرو، تاکہ میں اپنی میں بابا ابراہیم شدی اس رنگ میں سید زادیوں نے منہ ادھر کیا۔ راوی کہتا ہے سکینہ سے لے کے فضہ تک ہر بیوی نے چہرہ ادھر کیا، اکیلا اکبر اکیلی لیلا، اکیلا اکبر اکیلی لیلا، اکیلا اکبر اکیلی لیلا زمین پہ نمازیوں کی طرح بیٹھی۔ کوئی اس رنگ میں منت اتاری، زمین پہ زلزلہ آیا، سکینہ نے تڑپ کے دیکھا، 4 سال کی سکینہ دوڑی، حسین کی ابا کو ہلایا، بابا دیکھ میری ماں کیا کر رہی ہے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، اکبر کی ماں اکبر کے سینے سے خون اٹھا کے اپنے بالوں پر لگاتی ہوئی، معطف کرنا، اپنے بالوں پر خون لگاتی جا رہی ہے۔ حسین نے پوچھا لیلا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہ مولا میں نے منت مانی تھی جب اکبر کی شادی ہوگی تو میں مہندی لگاؤں۔